الحمدللہ ارسل رسولہ بالہدا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب اور جستجو، عشق حضور اور اضطراب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر مرنے اور حق پر مٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علماء تشریف فرما ہے، میرے استاد محترم بھی اور دیگر علماء کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی موجودگی میں میرا زیادہ کلام سوء ادب ہے۔ چند معروضات جناب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ گزارش ہے کہ تمام دوست پہلے تو توجہ فرمائیں، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ شیخ محقق علی الاطلاق رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ امکان ہے، ممکن ہے کہ کائنات میں رب تعالیٰ کا ذکر رک جائے۔ وہ بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، ان پر اعتراض کرنے کی کسی کو جرات ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں رک جائے، کیوں کہ رب کا ذکر کرنے والی ہر چیز حادث ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، جو چیز حادث ہے امکان ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے۔ رب کا ذکر کرنے والی ہر چیز حادث ہے، ہر چیز ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے، رب کا ذکر رک جائے، لیکن محقق فرماتے ہیں سنیو تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کی ذات آپ کا وہ ذکر ہے کہ جو قیامت تک جس کے ختم ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ رب کا ذکر تو اور میں کرتے ہیں اور تو اور میں حادث ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر رب ذوالجلال کرتا ہے جو قدیم ہے۔ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ میرے محبوب تیرا ذکر میں کرتا ہوں۔ اسی لیے سید کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ممبروں پر بولتے ہیں، عاشق رسول تختہ دار پہ جا کے بولتا ہے، عاشق رسول تختہ دار پہ جا کے بولتا ہے۔ آج عوام کے ہجوم میں یہ باتیں کرنا آسان ہے، جبکہ ہمارے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہے، ان عقیدتوں کی خوشبو اور مہکوں میں ہمارے لیے بولنا آسان ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا آسان ہے۔ تختہ دار پہ جا کے ادھر مصطفیٰ کے ترانے پڑھنا ادھر مشکل ہے۔ لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ جیسے محقق فرماتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کا ذکر رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ذات کو ختم نہیں ہونا، اس لیے مصطفیٰ کا ذکر بھی ختم نہیں ہونا۔ تو سید کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ کو جب تختہ دار پہ لایا گیا
تو آپ نے اس وقت پر فرمایا کہ ظالموں تم یہ نہ سمجھو کہ آج کافی مٹ گیا تو مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے گا، مصطفیٰ کے غازی اور آپ کی نام کی خاطر جانے کٹانے والے ختم ہو جائیں گے۔ تم کتنے مجاہد مارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ تم نے سید کفیت اللہ کافی کو تختہ دار پہ لٹایا، تختہ دار پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ نے غازی المدین پیدا کر دیا، ممتاز حسین پیدا کر دیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی بلندی کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو سید کفیت اللہ کافی رحمہ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فرمایا اے مصطفیٰ کے نام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، یہ کان کھول کے سن لو کہ کائنات میں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، رہ جانا ہے تو مصطفیٰ کے چرچے رہ جانے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر عظیم رہ جانا ہے۔ آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے قلب اطہر سے کٹ چکا ہے، وہ ڈوریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی طرف بڑھ کے باندھی تھیں وہ آج ہم نے کاٹ دی ہیں، گویا کہ ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو رخی پھیر لیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آج بھی میری امت کے بھولے بھٹکے گناہگار سیاہکار بدکار میرے در پہ آ جائیں۔ مجھے رب نے اتنی طاقت دی ہے، مجھے رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنی ایک نگاہ سے فاسق فاجر کو غوث اور کتب بنا سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی یہ تو شان ہے نا کہ وہ چور در پہ آئیں تو انہیں کتب بنا کے ابدال بنا کے بھیج دیں، پھر یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ تقریریں، یہ سلسلے، یہ نعتیں، یہ تلاوت کلام مجید، یہ علماء کے نعرے، یہ سب ہمارے سروں کا تاج، لیکن یاد رکھیں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مقصد عظیم بھول جاتے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہماری فکر صرف چند نعروں تک رہ جاتی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کا مقصد صرف یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ میلاد کے مہینہ میں چند جھنڈیاں لگا لینا، یہی میلاد ہے۔ ہم نے معاذ اللہ ہم تو یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے چند نعرے لگا کے حضور کی ولادت کا حق ادا کر دیا یا حضور کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ نہیں، ہماری نسلیں گزر جائیں، ہماری نسلیں گزر جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے، آپ کی تعریفوں میں، آپ کی نعتوں میں اپنی زندگیاں گزار دیں۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اگر جہان کے درخت قلم بن جائیں، جہان کے سمندر سیاہی بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب میں بات کر رہا تھا کہ میرے دوستو اس وقت سب سے بڑی چیز، سب سے جو ضروری چیز ہے، استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ ہر معاملے میں پکی گرا تھامے، لانفصام لہا، کہ جس نے کبھی کھلنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ کون سی گرا ہے؟ وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ آج کل بھی میں نے کہا، آج ہمارے سٹیجوں پر وہ لوگ ہماری سستیوں اور غفلتوں کی وجہ سے آ گئے ہیں، جو صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والے ہیں، جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولنے والے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے، علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اسے جہنم کی بشارت مبارک ہو۔ آج ہمارے سٹیجوں تک وہ لوگ پہنچ آئے ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھنا نہیں جانتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے علماء کی قدر کم کر دی ہے، ہم نے علم کا معیار گھٹا دیا ہے، ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور
بیکار جان کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ مصطفیٰ کا علم جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، جسے ہم نے گئی گزری چیز کہہ کے چھوڑ دیا ہے، آج قرآن پڑھنے کو کہا جائے تو اسے ثانوی حیثیت پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ یہ کوئی آوارہ چیز ہو۔ ٹیوشن، سکول اور ہوم ورک اور ٹی وی سے وقت بچ گیا تو وہ بھی قاری صاحب گھر آ کے پڑھا دیں گے۔ اوئے علماء کی قدر کریں، اس قرآن عظیم جس میں ہر علم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی قدر کریں۔ علماء کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ لوگ بڑے بڑے سلطان، حضرت عمر فاروق، دیکھو آج یہ اپنی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں کہ یہ ہماری زبانوں میں بھی کمزوری ہے، ہمارے دلوں میں وہ قوت نہیں رہی کہ ہم بات کریں دلوں میں اتر جائے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر بھی یہ کمزوریاں ہیں۔ اور اس طرف دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج معیشت کا گلہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان مالی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے، مسلمان اپنی قوت کے لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ میں آج بندہ کہیں سفر کرے تو اتنے مانگنے والے راہ میں ملتے ہیں کہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کی قسمیں رب نے کھائی ہیں کہ کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو، تم سب سے بھلی امت ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی۔ واپس کیوں آ گئی تھی؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی لینے والا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے اس طرح سے اس دین محمدی کا رنگ بھر دیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، کہ یہ ہے اسلام جسے آج ہم تھام لیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے دست دامت رحمت دراز کی ہوئے آواز دے رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب تھوڑے ٹائم دینے اس کے بعد انہوں نے آنے تک کرے